ایک صحابی رسول کی حیران کن داستان۔ ایک صحابی کے گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 300 بیٹیوں کی پیدائش اور پرورش کا حیران کن واقعہ۔ صحابی رسول کی پہلی بیٹی کی پیدائش پر کیا معجزہ ہوا؟ دوسری بیٹی کی پیدائش پر کیا معجزہ ہوا؟ تیسری بیٹی کی پیدائش پر کیا معجزہ ہوا؟ 299 اور پھر 300 بیٹیوں کی پیدائش پر کیا معجزہ ہوا؟ جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذرا سوچو، اگر اللہ خود کسی بندے سے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو وہ بندہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو زمین پر کیا جائے اور آسمانوں پر اللہ کو مسکرا دے؟ اور کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ ایک شخص نے ایسا کام کیا جس کے بدلے میں اللہ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی؟ محترم ناظرین، یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ محبت، قربانی اور ایمان کے خالص جذبے سے بھری ایک سچی داستان ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جو نہ نبی تھا، نہ ولی، نہ کوئی عالم دین، مگر اس کے دل میں رحم، پیار اور انسانیت کا ایسا سمندر تھا کہ خود اللہ رب العزت اس سے خوش ہو گئے۔ سوچو وہ وقت جب لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر ماتم کرتے تھے، زمین کھود کر زندہ دفن کر دیتے تھے، تب ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، میں دفن نہیں کروں گا، میں پالوں گا، میں ان کا باپ بنوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پر ایک انسان نے رحمت کا بیج بویا اور آسمانوں پر اللہ کی رضا کے دروازے کھل گئے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بندے کی جس نے کسی شہرت، کسی نام یا کسی انعام کے لیے نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے درد سے لبریز دل کے ساتھ ایک ایسا قدم اٹھایا کہ عرش الہی لرز اٹھا۔ اس کے اس عمل نے زمین پر محبت کی خوشبو پھیلا دی اور آسمان پر اللہ کی رضا کی روشنی چمک اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جب کوئی خوشخبری آتی تھی وہ امت کے لیے آتی تھی، مگر اس روز وہی ایک عام آدمی کے لیے اتری، ایک ایسا آدمی جو اپنی گمنامی میں اتنا روشن تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ میں تجھ سے خوش ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شخص کو بلایا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، آواز میں محبت اور الفاظ میں حیرت۔ فرمایا، اللہ تجھ سے راضی ہے، مگر یہ تو بتا تو نے ایسا کیا کیا کہ وہ تجھ سے اتنا خوش ہو گیا؟ وہ سادہ سا شخص کانپ گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو کوئی خاص عبادت گزار نہیں، نہ ہی میرے پاس دولت یا طاقت ہے، ہاں ایک کام ضرور کیا تھا، شاید وہی عمل رب کو پسند آ گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، بتا وہ عمل کیا تھا؟ اور یہاں سے وہ قصہ شروع ہوتا ہے جو محبت، قربانی اور ایمان کا وہ منظر دکھاتا ہے جس کی خوشبو آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میرے 2 اونٹ بھاگ گئے، میں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو ایک رئیس یا سردار کی زمین تھی۔ جب پتہ چلا کہ اونٹ وہی ہیں تو میں اجازت لے کر واپس لے جانے لگا، مگر اسی لمحے سردار کے خیمے سے آواز آئی، جاؤ دیکھو بیٹا ہوا ہے یا بیٹی، اگر بیٹی ہے تو دفنا دینا، بیٹا ہوا تو خوشی منانا۔ میرے قدم رک گئے، میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں نے خود سے کہا، یہ کیسی دنیا ہے جہاں بیٹی کو دفنانا عزت سمجھا جاتا ہے؟ میں واپس مڑا اور اس سردار کے پاس گیا، عرض کی، اگر بیٹی ہوئی ہے تو کیا واقعی تم اسے مٹا دو گے؟ وہ بولا، ہاں، کیونکہ بیٹی ہونا میری ذلت ہے، بیٹا ہو تو میرا نام اونچا ہو۔ اسی لمحے میں نے سوچا یہ شخص ظاہری عزت کے پیچھے اندھے کنویں میں گر رہا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں چاہتے تو اسے مجھے دے دو۔ وہ ہنسا، بولا، کیا خالی خولی لے جاؤ گے؟ 2 اونٹ دے دو پھر لے جانا۔ میں نے اپنے اونٹ دیے اور اس معصوم روح کو لے آیا۔
जो किसी जालिम के हाथ दफन होने वाली थी। जब मैंने उस बच्ची को गोद में लिया तो मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी जागी। मैंने कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। वो मुस्कुराती तो लगता जैसे मेरा रब मुस्कुरा रहा हो। वो मेरी उंगली पकड़ती तो मुझे लगता जैसे रहमत मुजस्सम हो गई हो। मैंने उसे पाला, उसके बालों में कंघी की, उसके हंसने पर शुक्र अदा किया, और वो लम्हा मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैंने सोचा, कितने ही घरों में बेटी पैदा होती है मगर दिल तंग हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं उन बच्चियों का बाप बन जाऊं जिन्हें उनके अपने छोड़ देते हैं। मैंने तलाश शुरू की, एक, दो, तीन, यहाँ तक के आज मेरे घर में 300 बेटियां हैं। हर सुबह जब मैं जागता हूँ मेरे दरवाजे के पीछे 300 मुस्कुराहटें मेरा इस्तकबाल करती हैं। कुछ स्कूल जाती हैं, कुछ कुरान पढ़ती हैं, कुछ खेलती हैं, मगर सबकी आंखों में एक सा नूर है, अल्लाह की रजा का नूर। मैंने दौलत नहीं कमाई मगर जो सुकून पाया है वो बादशाहों के ताजों में नहीं। मैंने अपनी जिंदगी उन बच्चियों के नाम कर दी जिन्हें दुनिया बोझ समझती है। मुझे यकीन है कि यही वो अमल है जिसने अल्लाह के दिल को छू लिया। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 बेटियों की परवरिश करे यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में यूं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां साथ जोड़ी। ये वो वादे हैं जो रब ने अपने बंदों से किए, मगर उस शख्स ने इन वादों को हकीकत में बदल दिया। दुनिया के मयार में वो शायद एक आम आदमी था, मगर आसमान की नजर में वो रहमत का सफीर बन चुका था। उसके घर का हर कमरा गवाही देता था कि बेटियां बोझ नहीं बरकत हैं, और उसी के दिल की गहराइयों से निकलने वाली दुआ ने उसके रब को राजी कर दिया। काश हम भी समझ पाते कि अल्लाह की खुशनुदी हमेशा बड़े कामों से नहीं बल्कि एक सच्चे नरम दिल के जज्बे से हासिल होती है। वो जज्बा जो किसी मासूम की आंख में आंसू ना आने दे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी रोशनी जो इस बात की अलामत थी कि रहमत इलाही इस शख्स पर साया फगन हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह ने तेरी नीयत देखी, तेरे दिल का हाल जाना, और तेरा ये अमल उसके अर्श तक पहुंच गया। ये जुमला गोया उस इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। उसने अपने रब के सामने सर झुकाकर कहा, है मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझसे खुश है तो यही मेरी जन्नत है, यही मेरा इनाम है। उसके वजूद से निकलने वाली दुआ, उसके दिल की सच्चाई, और उसकी बेटियों के लबों से निकलने वाली हंसी, सब कुछ आसमानों में कबूलियत की सनद बन गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, बेटा या बेटी। ये आयत गोया एक ऐलान है कि अल्लाह की रहमत किसी जिन्स में नहीं छुपी बल्कि नीयत में छुपी है। जिस दिल में बेटी को बोझ नहीं बल्कि बरकत समझने की हिम्मत है, वो दिल खुद अल्लाह की मोहब्बत का आईना बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 बेटियों की परवरिश करे, उन्हें इल्म दे, अदब सिखाए, फिर उनकी शादी करे, वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। ये हदीस इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने बेटी के वजूद को अपनी रजा से जोड़ दिया है। और वो शख्स जिसने सिर्फ 3 नहीं बल्कि 300 बेटियों को पाला, वो गोया सैकड़ों दरवाजे जन्नत के अपने लिए खोल चुका था। सोचो उस घर का मंजर कैसा होगा। एक वक्त में 300 नन्ही दुआएं आसमान की तरफ उठती हों तो रहमत का दरवाजा क्यों न खुले। उसके घर की दीवारें अज़कार से गूंजती हों, उसके सहन में हंसी की सदाएं हों, और उसके दिल में शुक्र की रोशनी भरी हो। ये वो माहौल है जिसमें अल्लाह की खुशनुदी बसी होती है। वो शख्स दुनिया से दौलत में नहीं मगर दुआओं में अमीर था। उसके दरवाजे पर कभी खामोशी नहीं होती थी, वहां हमेशा जिंदगी की खुशबू रक्स करती थी। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक पैगाम है,
یہ پیغام ہے ہر اس باپ کے لیے جو بیٹی کو رحمت سمجھتا ہے، ہر اس دل کے لیے جو انسانیت کے درد سے دھڑکتا ہے۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم بڑے کارنامے انجام دو۔ کبھی ایک چھوٹا سا عمل، ایک سچا جذبہ تمہیں عرش الہی کے قریب کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں لوگ عبادات کے ظاہری پہلوؤں میں الجھ گئے ہیں، مگر دل کی نرمی کھو بیٹھے ہیں۔ وہ شخص ہمیں سکھا گیا کہ اصل عبادت انسانیت کی خدمت ہے۔ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو، جب تم کسی معصوم کے آنسو پہنچتے ہو، جب تم کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہو، تمہارا وہ لمحہ خود دعا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی محبت اس شخص کے دل میں جا بسی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو نیکی کی ایک ایسی روشنی میں بدل دیا کہ اس کا نام مٹ گیا مگر اس کا عمل باقی رہ گیا۔ وہ شخص جب شام کو گھر لوٹتا تھا تو 300 بیٹیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی۔ کوئی اس کے کندھوں پر چڑھتی، کوئی اس کے بالوں میں کنگھی کرتی، کوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر ہنستی۔ وہ مسکراتا اور اس کے لبوں سے بس ایک جملہ نکلتا، اللہ تو واقعی بیٹیوں میں رحمت رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو دنیاوی روشنی نہیں تھی، وہ نور رضا تھا۔ اور یہی وہ نور تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی خوش کر دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج ہے، مگر وہ شخص ہمیں بتا گیا کہ عبادت کا سب سے خوبصورت رخ رحم اور خیر خواہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب اس نے ایک بیٹی کو بچایا تو اللہ نے اس کے دل کو رحمت سے بھر دیا، اور جب اس نے 300 بیٹیاں پناہ دیں تو اللہ نے اس کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیے۔ یہی ہے اصل واقعے کا اصل سبق، کہ کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے تمہارا ایک عمل تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ خود خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو جائے تو دنیا کی کسی کامیابی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ جس پر راضی ہو جائے اس کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے خوش ہو تو تم اپنی زندگی میں رحم، محبت اور نیکی کے بیج بو۔ بیٹی کو مسکراہٹ سے دیکھو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی غریب کی بیٹی کا جہیز بنا دو، کسی محروم کے آنسو پونچھ دو۔ یقین رکھو شاید آپ کے انہی چھوٹے چھوٹے اعمال میں وہ لمحہ چھپا ہو جب رب العالمین آپ کے بارے میں فرشتوں سے کہے، دیکھو یہ میرا بندہ، میں اس سے خوش ہوں۔ اور شاید تب کہیں آسمان کے کنارے سے ایک ندا آئے، یہ وہ بندہ ہے جس نے انسانیت کو گلے لگایا، میں نے اسے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا۔ یہی وہ راز ہے اس آدمی کے عمل میں، وہ عمل جو نہ صرف زمین پر خوشبو بن گیا بلکہ عرش کے قریب اللہ کی مسکراہٹ کی وجہ بھی۔